مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ حیوانات قرآنی کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ تمام مسلمانوں کا فائدہ ہو سکے۔ شکریہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ہم مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایک ایسی جامعہ ہے کہ اس میں قیامت تک آنے والے انسان کے لیے رہنمائی ہے، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر زیادہ تر طبقہ خصوصاً نوجوان انٹرنیٹ، فیس بک اور یوٹیوب پر گزارتا ہے، ان کے پاس قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی وقت نہیں۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، آمین۔ انٹرنیٹ پر قرآن پاک کے بہت سارے تراجم اور تفاسیر دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے، لیکن ہم ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تاکہ تمام مسلمانوں کے علم میں اضافہ ہو اور ان کا وقت قیمتی ہو، اور اللہ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ قرآن مجید اصلاً ایک کتاب ہدایت اور دستور عمل ہے، لیکن ضمناً بہت سے علمی مسائل پر بھی اس سے روشنی مل جاتی ہے، اور عربی زبان و ادب کے علاوہ مختلف علوم و فنون کے بھی کتنے ہی عنوانات اس سے منور ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں حیوانات کا ذکر لفظوں یا فکروں کی صورت میں 176 مرتبہ آیا ہے، 176 مرتبہ آیا ہے۔ مثلا اونٹ، گھوڑا، گدھا، بھیڑیا، کوا، ہاتھی، پرندے، جانور، مچھلی، بکری، بھیڑ، گائے، مویشی، سانپ، مکڑی، مکھی، مچھر، مینڈک، شہد کی مکھی، چیونٹی، بٹیر، درندہ، چرندہ، خچر، بچھڑا، ٹڈی، کتا، شیر وغیرہ، اور اس کے بعد ان کے متعلقات، مثلا ان کے پر، ان کے گوشت، ان کی چربیاں، ان کے گوبر، ان کا دودھ، ان کے گھر، ان کے پیٹ، ان کے بال، ان کی روئیں، ان کا خون، ان کی انتڑیاں، ان کی ہڈی وغیرہ، اور ان کے افعال و حرکات، مثلا ان کا اڑنا، کھیت جوتنا، ان کا کھانا، ان کے دوڑتے ہوئے ہانپنا، ان کا زبان ٹکائے رہنا، ان کے پروں کا سمیٹنا، ان کا صبح و شام چراہ گاہوں کو آنا جانا، ان کا نگل جانا وغیرہ۔ ساتھ ہی ان کے صفات بھی حتی الامکان نظر انداز نہیں ہونے پائے، مثلا تلا ہوا، موٹا تازہ، دبلی سواریاں، موٹی تازی گائیں، دبلی پتلی گائیں، دہشت زدہ گدھے وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ۔ اگلی تمام ویڈیو میں ہم آپ کو حروف تہجی کے حساب سے ان کے بارے میں بتائیں گے، اور اسی ترتیب سے پہلے جانور، پھر ان کے متعلقات، پھر ان کے افعال و حرکات اور ان کے صفات بیان کریں گے۔ ویڈیو کا پیٹرن کچھ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے ان کے لیے جو لفظ قرآن پاک میں استعمال کیے گئے ہیں ان کے معنی بتائے جائیں گے، پھر قرآن مجید میں جہاں جہاں ان کا ذکر ہے ان کا حوالہ بیان کیا جائے گا کہ کون سے پارہ میں، کون سی صورت میں، اور صورت کے اندر کس رکوع میں یہ ذکر آیا تاکہ عام عوام کے لیے فائدہ ہو۔ پھر یہ بتائیں گے کہ قرآن نے اس کے متعلق کیا کہا ہے، پھر اس جانور یا اس حیوان کے کسی حصہ، جسم یا اس کی کسی صفت یا اس کے کسی فعل کے متعلق متفرق اور ضروری معلومات جو ہمیں کتابوں سے مل سکیں اور ہمیں استادوں سے مل سکیں بتا دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ دور جدید میں ان کے متعلق جو معلومات مل سکیں انہیں بھی بیان کیا جائے گا، اور آخر میں اگر ان کا ذکر کسی دوسرے مذہب میں ملتا ہے
ان کی کتابوں میں یا کسی حوالے سے تو ہم اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے دوسرے ویڈیو کے سلسلوں کی طرح اس کو بھی پسند کریں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری نجات کا سامان ہو سکے۔ یہاں پر ہم اپنے اکابرین اور استادوں کو بھی یاد رکھنا چاہیں گے کہ جن کی محنتوں کے وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اکابرین خصوصاً ہمارے استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈیرہ اسماعیل خان والے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔